اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کرن نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے گیسٹ جو ہے نا احمد سعد خان صاحب جو کہ سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے. جی سعد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جناب؟ ماشاء اللہ اس میں کینڈیڈیٹ ہیں, لاسٹ ٹائم بھی رہے ہیں جو نا, تو کیا تجربہ آپ کا رہا ہے پچھلی دفعہ جناب؟ میں جی بڑا اچھا فیل کیا. میں نے الیکشن جب سٹارٹ کیا میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں چونکہ ینگسٹر ہوں, میں نے ینگسٹرز کے ساتھ پہلے بھی کام بھی کیا ہوا ہے, میں ینگسٹرز کے ساتھ ایزی فیل بھی کرتا تھا. میں نے آلموسٹ اپنی کیمپین جو ہے وہ ینگسٹرز کے ساتھ ینگسٹرز کے حوالے سے کی تھی, تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. نہ صرف یہ کہ بندہ یہ سیاست کرتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن انسان کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی بنتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ تعلقات جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ہونے چاہیے. ماشاء اللہ. تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. تو اب کیا مینیفیسٹو ہے جناب؟ اب کس چیز کو لے کے آگے ہوئی دوستی کو, یا اس میں کچھ کرنا ہے آپ نے بار کے لیے جناب نے؟ نہیں, میں الیکشن میں آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ ہماری بار کو جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں جب اس فیلڈ میں آیا آلموسٹ 2008 میں, تو بڑے سارے مسئلے تھے ہم لوگوں کو. جو ینگسٹرز آتے ہیں ان لوگوں کو اسٹائپینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان لوگوں کو کمانے کا مسئلہ ہوتا ہے, ان لوگوں کو کوئی یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ خرچہ کدھر سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نئے ینگسٹرز ہوتے ہیں جی, تو میں اس حوالے سے ہی آیا ہوں کہ الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ ینگسٹرز کے لیے کچھ بہتری کی جا سکے, ان کے اسٹائپینڈ کے حوالے سے کچھ کام کیا جا سکے, ان کے لیے جو لیکچرز ہیں وہ ارینج کیے جا سکیں, تاکہ جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ان کا کریکٹر جو ہے وہ بھی معاملات ان کے ساتھ ساتھ چل سکیں. تو یعنی اب صرف ینگ لائر کے لیے یا باقی پوری لائرس کے لیے کیا کریں گے شاد خان صاحب؟ ویسے تو جو باقی لائرس کا سارا جو بار کا معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے وہ پنجاب بار کونسل دیکھتی ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ میری سیٹ بھی سیکٹری کی سیٹ ہے, تو میری خواہش ہے کہ ینگسٹرز پہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ وہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کے اسٹائپینڈ کا معاملہ بھی حل ہو سکے اور ان کی جو آگے ان کا فیوچر ہے اس پہ بھی کام کیا جا سکے. شاد خان صاحب لاہور بار جو ہے نا اس میں بھی تمام لائرز آتے ہیں, پنجاب بار کے علیحدہ وہ ہو گیا جو نا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اب جو شاد خان صاحب لاسٹ پہ جو وہاں پہ ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں الاٹمنٹ ہوئی ہے, اس والے سے کیا جناب کے ویوز ہیں؟ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیگل ہوئی ہے, انلیگل ہوئی ہے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو جنہوں نے الاٹمنٹ کی ہے, جو ہمارے عہدیدار ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ساری انہوں نے لیگل کارروائی کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اگر لیگل کارروائی کی ہے, صرف وہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو الاٹمنٹ ہے اگر سول کورٹ بار روم میں کر لی جاتی, اوپنلی سب کی پرچیاں ڈال کے وہ اگر وہ وہاں پہ کر لیتے, بیلٹنگ کر لیتے, تو وہ زیادہ اچھا ہونا تھا اور سب نے کسی نے اعتراض بھی کوئی نہیں کرنا تھا. وہ ساری لیگل ہو جانی تھی اور سب کے سامنے ہو جانی تھی. نہیں, اگر جو الاٹمنٹیں ہوئی ہیں جن کو ہوئی ہیں, اچھا کچھ اس میں اہل بھی تو ہوں گے, اگر کچھ آپ سمجھتے ینگ کو بھی کافی ساری ہوئی ہے جو نا, جو الاٹمنٹ ہوئی ہے جو نا, اب وہ بھی تو بار نہیں کی ہے, لاہور بار نہیں کی, اب بھی تو لاہور بار نہیں کرنی ہے نا جو ان کے جو ہے نا, تو وہ اس میں کیسے تفریق کریں گے آپ جو نا؟ اصل میں نا کچھ دوست ایسے ہیں جن کو الاٹمنٹ نہیں ہو سکی, وہ کہتے ہیں یہ سارا جتنا بھی پروسیجر ہوا ہے وہ انلیگل ہوا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اگر جو جنہوں نے الاٹمنٹ کی ہے, اگر صرف وہ یہ طریقہ کار اختیار کر لیتے کہ وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ بیلٹنگ کے ذریعے بار روم میں کر لی جاتی, تو وہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا. اگر سعد خان صاحب کا جو نا ایک بڑا قریبی دوست جو ہے نا وہ وکیل صاحب رانگ اینڈ پہ ہے, اور سعد خان صاحب وہ ظلم کا ساتھ دیں گے یا مظلوم کا ساتھ دیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہمیں اب وقت آ گیا کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمارا دوست تفریق نہیں کریں گے کالے کوٹ, بالکل تفریق نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اب وقت آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا راستہ صحیح کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم لوگ غلط ہیں, ہم لوگوں کو خود کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی وکلا کے وقار کے لیے جو کچھ ہوگا آپ کر گزریں گے انشاءاللہ. تو اب یہ جو آئے دن آپ کے پاس اسٹرائکس پہلے رہتی تھی, الحمدللہ اس دفعہ بہت کم رہی ہیں, پر اس لاہور بار کی اس جو وہ ہیں کیبنٹ, اس کو جو ہے نا اس حوالے سے مبارکباد دینی چاہیے. اب بہت کم ہوئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی لاسٹ پہ جو اس میں دی ہیں آپ کے پاس کال دی ہے, تو کیا یہ کال پراپرلی تھی, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟
میں سمجھتا ہوں جی اسٹرائکس تو ویسے ہونی ہی نہیں چاہیے. ہر چیز کا یہاں پہ حل موجود ہے. ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہوئی ہیں, اگر یہ امینڈمنٹس غلط ہیں تو اس کا کوئی طریقہ اپنانا چاہیے, کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امینڈمنٹس اگر ان میں رولز غلط ہیں یا امینڈمنٹس غلط ہوئی ہیں تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل یا قومی اسمبلی جو ہے اگر ادھر سے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنانا چاہیے. یہ اسٹرائکس والا جو سلسلہ یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. یعنی اس میں لوگوں کو انصاف آپ بھی اس کے حق میں ہے کہ سپیڈی انصاف ملے اور پراپرلی انصاف ملے. آپ اس کے حق میں ہیں یہ جو بالکل بالکل. اچھا, آپ یہ دوسرا سعد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بینگ پاکستانی جو ہے نا, آپ بھی یہاں پہ باقی دوستوں کی طرح اس میں نعرے لگا رہے ہیں برادریزم کے, یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے اس مینیفیسٹو پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے برادری کو تو ہمیں آگے رکھنا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلے ہمارا کالا کوٹ ہے, ہمیں اپنی یونیفارم کی جو عزت ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلے کالے کوٹ کو مقدم نہیں, یا پہلے پاکستانی کو, مسلمانیت کو, ان چیز کو آگے رکھنا چاہیے؟ انسانیت کو سب سے بڑی انسانیت, سب سے پہلے تو انسانیت ہے نا, انسانیت کو سب سے آگے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستانی ہی ہیں ہم, پاکستان کی وجہ سے ہی ہم سب کچھ ہیں. اگر پاکستان ہے تو ہم وکیل ہیں. بالکل صحیح. اگر پاکستان نہ ہو تو ہم بھی کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا سعد خان صاحب, لاسٹ پہ جو فرانس کا وقوع ہے اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ وقوع نے جو دیا میکرون نے, اب اس کی تائید کی فرانسیسی صدر نے, تو آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں جی وہ تو سلسلہ ہوا ہی بہت غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہم مسلمانوں کے جو ہے نا وہ دل توڑ دیے ہیں. وہ ایسا ہم لوگ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پوری دنیا میں, صرف فرانس میں نہیں پوری دنیا میں نہیں ایسا سلسلہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کی محبت ہے ان کے ساتھ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عقیدت ہے, ہمارا پیار ہے. ان لوگوں نے ہمارے بہت زیادہ دل دکھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت غلط کیا ہے. ایسا فرانس میں نہیں, کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے, کہیں بھی نہیں. یعنی ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. بالکل جو ہے نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں رول آف لا کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ رول آف لا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل رول آف لا جی, سب سے پہلے رول آف لا ہونا چاہیے. جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بھی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, ہم لوگوں کو بھی رول آف لا کے مطابق ہی چلنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں مقدم کرنا چاہیے نا. اب آج دن دیکھتے نہیں ہمارے کالے کوٹ جب پہنے ہوتی ہیں تو کافی سارے جو ہے نا اشارے پہ خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ توڑ کے چلے جاتے ہیں. کہ ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بات کی ہے کہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہونا چاہیے, اور وہ جتنے لاز ہیں, جتنے پاکستان کے لاز ہیں, وہ ہم لوگوں پہ بھی تو لاگو ہوتے ہیں نا. ہم لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے. اس طرح کوئی سلسلہ کرنا نہیں چاہیے. چند لوگ ہوتی ہیں پر اس میں 90% ہماری کمیونٹی جو ہے نا پروکار, اس میں ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ عدلیہ جو ہے نا اس حوالے سے ان کو بھی رول آف لا کے اوپر جو ہے نا ان کو وہ کرنا چاہیے, رول آف لا کے اوبے کرنا چاہیے؟ جی بالکل جی. یہ جس طرح ہم لوگ رول آف لا کو اوبے کرتے ہیں اسی طرح آپ ہماری جوڈیشری کو بھی کرنا چاہیے, ہمارے ججز کو کرنا چاہیے, ہمارے جتنے بھی اوپر جو سیاست کر رہے ہیں جو یا جو ہمارا ملک چلا رہے ہیں, ساری رول آف لا پہ ہی چلنا چاہیے. سارا رول آف لا پہ چلنی ہے. اچھا سعد خان صاحب, مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ابھی لاسٹ پہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک بیانیہ ہوا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ جو ہے نا, اگینسٹ دا ریاستی ادارے جو ہے نا, تو اس قسم کے بیانیے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ وہ بھی ایک بڑی بگ سیاسی پارٹی ہے, تو ایسا بیانیہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد ہم سب کچھ ہیں. ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ انہی کے خلاف ایسی باتیں کریں گے تو پھر کیا پیچھے رہ جائے گا؟ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. سیاست میں اس حد تک آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ ہمارے ریاستی اداروں کو اس کا نقصان پہنچے. اچھا جی, تو اب سعد خان صاحب میرے پاس سیکنڈ لاسٹ کویشچن جو ہے نا, آپ بینگ پاکستانی, آپ جو ہے نا پاکستانی کو یکجا کرنے کے لیے کیا پیغام دیں گے جناب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم لوگ جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا اچھا کر سکتے ہیں. اپنے آپ سے کام شروع کرنا چاہیے. آگے دوستوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو زنجیر ٹی وی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے جناب؟ میں جی مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے آپ سے مل کے, اور بڑا اچھا لگا کہ ایسا بھی چینل کوئی ہے جو ہم وکلا کو پروموٹ کر رہا ہے اور ہمارا میسیج جو ہے وہ پورے پاکستان میں دے رہا ہے, اور ہم لوگ جو اپنا میسیج اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ سارے لوگ غلط نہیں ہوتے, بڑے سارے لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں. ہاں, تھینک یو سعد خان صاحب.
جی ناظرین، ہمارے جو مہمان تھے سعد خان صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہے سیکرٹری لاہور بار ایسوسیشن کے، اب نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناظر. پاکستان زندہ باد.